Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جن کا حقیقی مالک ہے. الا له الحکم، جان لو حکم اللہ ہی کا ہے، اختیار اللہ ہی کا ہے، فیصلہ اللہ ہی کا ہے. وهو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر کی تاریکیوں میں بچاتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیا، جب تم اسے پکارتے ہو گڑگڑاتے ہوئے بھی اور چپکے چپکے سے بھی. لئن انجانا من هذه، کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منها، فرمائیے اللہ ہی تمہیں اس سے بچاتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر دکھ سے بھی. ثم انتم تشركون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. یعنی جب مشکل کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، تو اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور جب وہ مشکل اور مصیبت کا وقت گزر گیا تو پھر دوبارہ اپنے بتوں کی طرف، پھر دوبارہ ان ہستیوں کی طرف جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی طرف راغب ہو گئے. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ قادر ہے اس پر کہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر عذاب ڈال دے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں باہم گروہوں میں تقسیم کر دے. اس کا مطلب ہے یہ گروہوں میں تقسیم ہو جانا بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. امت کے اندر پھوٹ پڑ جانا بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم میں سے کچھ کو دوسروں کی قوت کا مزہ. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کس طرح سے آیات کو بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلا دیا اسے آپ کی قوم نے جبکہ یہ حق ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لست علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. لکل نبع مستقر، ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جاؤ. تنقید کرنے والے، اللہ کے احکامات کو غلط کہنے والے، ان سے الگ ہو جاؤ. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں غافل کر ہی دے. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب تمہیں یاد آ جائے تو ظالموں کی قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. ایسی مجلسوں میں جہاں اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہو یا ان پر نقد کی جاتی ہو، ان مجلسوں میں اہل ایمان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے ان رسوخ فی العلم رکھنے والے حضرات کے کہ جنہیں علم ہو اور وہ اللہ کے احکامات کا اپنے علم کی بنیاد پر اور اللہ کی جانب سے دی گئی ہدایت کی بنیاد پر وہ بخوبی دفاع کرنا جانتے ہوں. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ بھی جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن نصیحت کرنا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو انہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ، انہیں نصیحت کرو اس قرآن کے ساتھ. دنیا کی محبت سے چھٹکارا پانا، اس کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ قرآن سے نصیحت کی جائے، قرآن سے نصیحت. یہ جو فتنوں کی احادیث آپ پڑھتے ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور ہوگا تو تم وہن میں مبتلا ہوگا. پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، دنیا سے محبت کرو گے، موت سے کراہت آ جائے گی تمہارے دل. دنیا کے اندر کھپ جاؤ گے، موت تمہیں بھول جائے گی، دنیا کی زیب و زینت میں گرفتار ہو جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے اس بیماری کا؟
تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا یہ تو بڑی عام سی بیماری محسوس ہوتی ہے. اگر اس بیماری میں خدا نہ خواستہ انسان مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتایا. اور یہی بالکل دوسری حدیث میں بھی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی میں رکھے تو زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو پانی میں رکھنے سے زنگ لگے گا, نمی سے زنگ لگے گا, موئسچر سے زنگ لگے گا. اور اس دل کو جو انسان کے اندر موجود ہے, اس دل کو جب دنیا کے اندر رکھیں گے تو دنیا کا موئسچر اس دل کو بھی زنگ میں مبتلا کر دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ وہ نسخہ کیمیا ہے قرآن کی شکل میں جو تمہارے دلوں پر اترے لگے ہوئے زنگ کو اتار دے گا. لہذا اگر وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کیا کرو ان تبصل نفس بما کسبت, کہ کہیں پکڑا نہ جائے کوئی فرد اس کی وجہ سے جس نے کمایا ہے. لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع, نہیں ہوگا اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا حامی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. وان تعدل كل عدل, اگر وہ فدیے میں ہر قسم کا بدلہ دینے کو تیار ہو جائے, لا یؤخذ منها, اس سے نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے پینے کی چیز کیا ہوگی؟ کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم بما كانوا يكفرون, اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا انہیں جو نہ ہمیں نفع دے سکیں اور نہ ہی نقصان دے سکیں. ونرد على اعقابنا, اور ہم الٹے پاؤں پھیر دیے جائیں. بعد اذ هدانا اللہ, اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. كالذي استحوذته الشياطين في الارض, اس کی طرح جسے شیطان نے جنگل میں بھٹکا دیا ہے. حیران, وہ حیران ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا, اس کے ساتھی ہیں جو اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جاؤ. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان ھدی اللہ هو الہدی, بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وامرنا, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم لرب العالمین, کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرمانبرداری اختیار کریں. ونقیم الصلاۃ واتقوا, اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وهو الذی الیہ تحشرون, اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق, اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے تحت. اور یوم یقول کن, اور جس دن وہ کہے گا ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جائے گا. یعنی اللہ کے لیے وہ قیامت کا آنا صرف کلمہ کن ہے. قولہ الحق, اس کی بات ہی حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, اور اسے کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ, وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ کمال حکمت والا اور خوب باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ شروع ہو رہا ہے. أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً, کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین, بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. بعض روایت میں آتا ہے یہ آزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے, بعض تاریخی باتیں ایسی ہیں کہ چچا تھے. لیکن بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی, اور وہ آزمائش یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر میں پیدا کیا گیا تھا جہاں یہ جو آزر تھا, اس کی یہ صرف بتوں کو پوجنے والے نہیں تھا بلکہ بت فروش بھی تھا, یعنی بت بنایا کرتا تھا, اسی سے اس کی تجارت چلا کرتی تھی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا آسمانوں اور زمینوں کے کچھ عجائبات. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, تو جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی. اب ذرا اس کو سمجھیں کہ پورا پیراگراف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر ذہن میں یہ بات ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ہر ورائٹی کا شرک پایا جاتا تھا, ہر ورائٹی.
نمرود کو خدا ماننے والے لوگ بھی موجود تھے، چاند ستاروں سورج کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، ہر قسم کے جو سمجھیں کہ جو مشرک تھے وہ وہاں پائے جاتے تھے۔ اب ان پر دلائل کے اعتبار سے ایک اتمام حجت کرنے کا موقع ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل، تو جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، رأى کوكبا، انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ تو بڑا روشن ستارہ ہے، یہ تو روشنی دکھا رہا ہے، یہ تو راستہ دکھا رہا ہے۔ ستاروں کی روشنی میں ہی راستہ دیکھا جاتا تھا، اچھا یہ بڑا روشن ستارہ ہے، ھذا ربی، شاید یہ میرا رب ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں صرف سمجھانے کے لیے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، اچھا شاید یہ رب ہوگا، اس لیے کہ سورج کی روشنی، اس کی ستاروں کی روشنی کم ہے اور چاند کی روشنی زیادہ ہے، اور ستارے تو بہت سارے ہیں اور چاند ایک اکلوتا ہے، اسی سے روشن ہو رہی ہے رات، شاید یہی رب ہوگا۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي، فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی لاکونن من القوم الضالین، یقیناً میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ یہ چاند جو ہے یہ ساری رات کو روشن کرتا رہا، لیکن صبح ہوتے ہی یہ سورج کے سامنے مدھم ہو گیا، اس کا مطلب ہے سورج کی روشنی چاند سے زیادہ ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ سورج میں حدت بھی ہے، یہ فصلوں کو پکاتا بھی ہے، تو اس اعتبار سے رزق دینے میں بھی شاید یہ وہ مدھم معاون ہوگا۔ لہذا کہا فلما رأى الشمس بازغا، جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، اچھا یہ روشنی بھی دے رہا ہے، یہ راستہ بھی دکھا رہا ہے، یہ فصلیں بھی پکا رہا ہے، حاضر قال حاضر ربی، شاید یہی رب ہو۔ ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، ستاروں سے چاند سے سب سے بڑا یہ سورج ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، میرا رب مجھے چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تمہارے چاند ستارے تمہیں رات میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، صبح کو چلے جاتے ہیں، سورج تمہارا دن میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے، شام کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، میرا رب تو مجھے کسی ایک لمحے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انی وجہت وجہی علی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ ساری چیز دلائل رکھ کر نا ان کے سامنے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا باشگاف انداز میں، بے شک میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو یکسو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے، قالا، آپ نے فرمایا تحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا اس سے جسے تم اللہ کا شریک بناتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب میرے لیے کوئی بات طے فرما دے، وسع ربی کل شیء علما، میرا رب چھایا ہوا ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ انہیں قوم والے ڈراتے تھے کہ تم بھائی سورج کے خلاف بات کر رہے ہو تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اپنی آنکھ تم پہ برسا دے، تم چاند کے خلاف اس کو معبود ماننے والے تھے، وہ کہتے تھے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے گا، بتوں کے ماننے والے کہتے تھے کہ یہ رزق دینے والے ہیں معاذ اللہ، اور یہ خالق ہیں اور یہ مالک ہے معاذ اللہ، تو کہیں تم پر اپنا عذاب نہ نازل کر دے، لہذا تم ان کی شان میں گستاخیاں کرنا بند کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا، اگر اللہ میرے لیے کسی شے کا فیصلہ فرما دے تو بہرحال وہ تو حق ہے، باقی اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیا، اور اس کے لیے اللہ نے تم پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پھر دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا، ان
کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا اولئک لہم الامن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے وہم مہتدون اور یہی ہیں ہدایت پانے والے وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے کے لیے دی تھی نرفع درجات من نشاء ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں ان ربک حکیم علیم بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا علیہ السلام کُلًّا هَدَيْنَا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی اس سے پہلے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون پھر یہ دیکھیے گا میں اس کر رہا تھا کہ بعض آیات قرآن میں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان میں انبیاء کے ناموں کا گلدستہ اللہ نے رکھا ہے اور ان کے اولاد میں سے تھے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اس طرح سے ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے یعنی اصل میں جو نیکی کرنے والے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں بہرحال اللہ کا ان پر ایک خاص کرم یہ ہے اور اللہ کی خاص عطا ان کے لیے یہ ہے کہ خود ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگے یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا پھر ان کی نسل میں سے آنے والے نبیوں کا ذکر فرمایا پھر کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یہ یعنی بہت ساری جو جزا اللہ نے ان کو دینی تھی اور جزا کی بہت ساری شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد میں سے نبی پیدا کر دیے اللہ نے ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلا دیا اسی دین کی محنت اور جدوجہد میں ڈال دیا جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کھپائی تھی وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے باپ دادا اور ان کے اولاد اور ان کی بھائیوں میں سے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے چن لیا تھا انہیں وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائی تھی ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ اللہ کی ہدایت ہے يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے اس پر چلا دیتا ہے اس ہدایت کے راستے پر وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر بالفرض وہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو اعمال وہ کیا کرتے تھے سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں یعنی صرف ایک شرک وہ شے ہے جو سارے کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ پھر اگر انکار کریں ان سب باتوں کا یہ مکہ والے فقد وکلنا بها قوما تو یقیناً ہم نے ان کی باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں لیسوا بها بکافرین جو ان کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے اولئک الذین هدى اللہ یہی انبیاء ہیں علیہ السلام جنہیں اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ہدایت ہے آپ اس کی پیروی کریں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا میں صبح و شام اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں میں تمہیں جہنم سے بچانے کا اہتمام کر رہا ہوں میں اللہ کا دین تمہیں پڑھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں میں تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں لیکن میں اس پر تم سے کسی قسم کے دنیاوی اجر کا طلبگار نہیں ہوں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی سے کوئی اجر طلب نہیں کسی نے اگر ہدیے کے طور پر خود کچھ پیش کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا لیکن مانگا نہیں کبھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں مجھے اس کے لیے جو ہے وہ اجر چاہیے دنیاوی طور پر مجھے کچھ ہے چاہیے نہیں ان هو الا ذکر للعالمین یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ نے نازل نہیں کیا کسی انسان پر کچھ بھی قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں من انزل الکتاب الذی جاء به موسی یہ جو کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے نورا وہدی للناس جو روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے تجعلونہ قراطیس
تم نے اسے ورق کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ کر دیا. تبدونها وتخفون كثيرا، تم ظاہر کرتے ہو کچھ اور بہت ساری چیزوں کو چھپا جاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم، اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے. ولا آباؤكم، اور نہ تمہارے باپ دادا کو. قل اللہ، فرمائیے اللہ ہی نے نازل کیا ہے. ثم ذرهم، انہوں نے چھوڑ دیجئے. فی خوضهم یلعبون، وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہے، وہ دنیا کی زندگی میں مگن رہے. اگر وہ نئی ہدایت کی طرف آنا چاہتے تو پھر لگے رہے دنیا کی عیاشی میں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. مبارک، برکت والی کتاب ہے. مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ ہم خبردار کریں بستیوں کے مرکز یعنی مکہ والوں کو. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ، یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی. یہ ہے وعید ان لوگوں کے لیے جو جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبیوں میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میں نبوت کے محل کی آخری عید ہوں، اور اب میرے بعد قیامت تو کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے لوگ آئیں گے، سلاسونا، دجالونا، کذابونا. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 لوگ ہوں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اس زوم میں مبتلا ہوگا، یہ اعلان کرے گا کہ مجھے اللہ نے نبوت دے دی ہے. معاذ اللہ. یہ کون ہوں گے؟ دجال اور کذاب، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، کفر کا مرتکب، اور پھر اس جھوٹی نبوت کو ماننے والا بھی کفر کا مرتکب. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہے کہ میں بھی ایسا ہی کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے. ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت، اور کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم، کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو باہر. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلے میں ذلت والا عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیات کو ماننے سے تکبر کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے ہو اکیلے اکیلے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیٹھ پیچھے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم دعویٰ کرتے تھے یہ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے. آج کہاں ہیں وہ؟ تو کہیں نظر نہیں آ رہے. انہم فیکم شرکاء، کہ بے شک وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. لقد تقطع بینکم، یقیناً تمہارے درمیان سارے رشتے کٹ گئے اس قیامت کے دن. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور کھو گئے تم سے تمام وہ دعوے جو تم کیا کرتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. اس میں سے اللہ ہے جو نباتات پیدا کرنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے. ایک گٹھلی ہے، ایک بیج ہے، مردہ ہے، اللہ نے اس کو پھاڑا اور اس کے اندر سے اللہ نے زندگی پیدا کر دی. تو کیا جب اس مردے میں سے اللہ زندگی پیدا کر سکتا ہے، تو کیا جب تم مر جاؤ گے اور تم بھی اس بیج کی طرح سے مٹی کے اندر دفن کر دیے جاؤ گے، تو کیا اللہ تمہارے اندر سے زندگی نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا اللہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ کیا اللہ تمہیں زندہ کرنے کا کوئی قادر نہیں ہے؟ مخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا توفقون، کہاں تم بہکائے چلے جا رہے ہو. فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑ نکالتا ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے پیدا کیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا اور اندازہ ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والے کا. وهو الذي جعل لكم النجوم، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا. لتهتدوا بها
فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم ان سے راستہ معلوم کر سکو، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے واضح کر دیا ہے ان آیات کو ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، فمستقر ومستودع، اور پھر تمہارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے واضح کر دیا آیات کو، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ اب یہ ساری اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر اگنے والی چیز کو نکالا، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس میں سے ہم نے سبز کھیتی نکالی، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم اس میں سے نکالتے ہیں دانے ایک پہ ایک چڑھا ہوا، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور سے ان کے شگوفے، ان کے گچھے بھرے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور باغ انگور اور زیتون اور انار کے، مشتبہٌ وغیر متشابہ، یہ باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، ہر ایک کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل لے آئے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہیں اللہ کا شریک بنا لیا جنات کو، وخلقهم، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور انہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں بغیر کسی علم کے۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں کچھ لوگ معاذ اللہ، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں معاذ اللہ۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمان و زمینوں کو، بغیر کسی را مٹیریل کے، بغیر کسی خام مال کے اس نے یہ پوری کائنات بنا دی ہے۔ انا یکون له ولد، کیوں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، ولم تکن له صاحبۃ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی مونس نہیں ہے۔ وخلق كل شيء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وهو بكل شيء عليم، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالک اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب اللہ، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق كل شيء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، وهو على كل شيء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، لا تدركه الابصار، نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، دنیا میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں میں وہ ریسپٹر ہی اللہ نے پیدا نہیں کیے، وہ صلاحیت ہی اللہ نے پیدا نہیں کی جو اللہ کی ذات کا ادراک کر سکے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں کسی قسم کا تخیل بنا لینا، کسی قسم کی امیجنیشن کریٹ کر لینا، کسی قسم کا خیال اللہ کی ذات کے بارے میں رکھنا، یہ شرک ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں ادراک رکھتے نہیں۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ آنکھوں میں وہ صلاحیت اور کیفیت پیدا فرما دیں گے کہ ہم اللہ کی ذات کا دیدار کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ دیدار نصیب فرما دے، ہم سب کو اللہ جنت میں اپنی ذات باری تعالیٰ کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ ساری نگاہوں کا احاطہ کر رہا ہے، اس سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی۔ فمن ابصر، تو جس نے آنکھ کھول لی، جس نے حقیقت کو پہچان لیا، جس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ وہ مان لے گا تو بھی اللہ رب ہے، وہ نہیں مانے گا تب بھی اللہ رب ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا، جو اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا، جو اپنے رب کو پہچان نہ سکا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔
وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح سے ہم طرح طرح بیان کرتے ہیں آیات کو، ولیقولوا درست، اور تاکہ وہ کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خوب پڑھ کے سنایا ہے، ولنبینہ لقوم یعلمون، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اسے ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اتبع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واعرض عن المشرکین، اور شرک کرنے والوں سے منہ پھیر لیں، ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور برا نہ کہو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جنہیں وہ خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں برا مت کہا کرو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ رسپانس میں تمہارے رب کو برا کہنے والے بن جائیں گے بغیر کسی علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل خوشنما کر دیا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی قسموں پر زور دیتے ہوئے، لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آ گیا ان کے پاس کوئی معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اگر یہ معجزہ آ بھی جائے گا تو تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے مکے کے مشرکوں نے اپنے سامنے معجزے دیکھ لیے لیکن ایمان لانے سے قاصر تھے، نہیں ایمان لائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے قرآن پر پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں، اپنی بغاوت میں اور بھٹکتے رہیں۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.